السلام علیکم. دس از محمد آصف امجد. آج کے اس ویڈیو لیکچر میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا پاس پیپر 1995 ڈسکس کروں گا. لیٹ اسٹارٹ دا فرسٹ ایم سی کیوز. فرسٹ ایم سی کیوز ہے بلڈ اپ آف فارن ایکسچینج ریزروز بائی دی سینٹرل بینک آفن لیڈ ٹو، یعنی سینٹرل بینک کے اگر ریزروز بڑھ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ تو الٹیمیٹلی جب ریزروز زیادہ ہو جائیں گے تو منی سپلائی بڑھ جائے گی. تو منی سپلائی کے بڑھنے کی وجہ سے پرائسز پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا، یعنی بہت زیادہ انفلیشن ہو جائے گی. تو اے آپشن دیکھیں، اینڈ انکریز ان منی سپلائی بڑھ جائے گی افیکٹنگ پرائس سچویشن ایڈورسلی، اور پرائسز پہ بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوں گے، یعنی انفلیشن ہو جائے گی. تو اے آپشن از رائٹ ہیئر. انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ فار ایڈیبل آئل. ایڈیبل آئل ہوتا ہے کھانے والا تیل جو ہم کھاتے ہیں ڈیلی روزمرہ کی زندگی میں ہم یوز کرتے ہیں. تو کیونکہ یہ نیسیسٹی گڈ ہے اس لیے اس کی جو الاسٹیسٹی ہے وہ لیس دین یونٹی ہے. تو اے آپشن. 3 MCQs ہے. ان کلاسیکل امپلائمنٹ تھیوری if temporary decline occurred in total spending this would be compensated by. اب سپوز اس کی ہم ایک ڈائیگرام پریزنٹ کر لیتے ہیں، گراف بنا لیتے ہیں. یہ وائی ہے، یہ پرائس لیول ہے. تو آپ کو پتا ہے کلاسیکل میں ہماری جو ایگریگیٹ سپلائی ہے وہ ورٹیکل ہوتی ہے. تو کہتا ہے کہ اگر لٹل بٹ آپ کی اسپینڈنگ میں چینجنگ ہو رہی تو آپ کی پرائسز ہی جسٹ چینج ہوں گی، آپ کی آؤٹ پٹ چینج نہیں ہوگی. بائی لٹل ایڈجسٹمنٹ ان پرائس اینڈ ویجز. تو یہ سی آپشن یہاں پہ رائٹ ہے. ایکسچینج ریٹ ڈیپریسیشن وڈ لیڈ ٹو. تو یہ ہر پیپر میں کوشچن آ رہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ ڈیپریسیٹ ہوگا تو کیا. تو جب ایکسچینج ریٹ ڈیپریسیشن ہوگا تو اس میں دو طرح کے افیکٹ پڑیں گے. ہماری جو ڈومیسٹک گوڈز ہیں وہ چیپر ہو جائیں گی، ان کی پرائسز کم ہو جائیں گی، مطلب فارنرز کو کم لگیں گی، ملک میں کم نہیں ہوں گی. تو پہلا ہے جی ریڈکشن ان پرائسز آف گوڈز فار فارنرز، یعنی ایکسچینج ریٹ ڈیپریسیٹ کرنے کی وجہ سے فارنرز کو ہماری چیزیں سستی لگے گی. جب وہ سستی چیزیں لگیں گی تو ان کی ایکسپورٹ بھی زیادہ کرے گا. تو دوسری آپشن ہے انکریز ان کنٹریز ایکسپورٹ. تو اس سے ملک کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ اے اور بی دونوں رائٹ آپشن ہے. اے اور بی دونوں رائٹ ہیں کہ ایکسچینج ریٹ ڈیپریسیٹ ہونے سے پرائسز کم ہو جائیں گی جو فارنرز کو لگیں گی، جس کی وجہ سے کنٹری میں ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. تو اے اینڈ بی بوتھ آر دا کریکٹ آپشن ان دس کوشچن. A firm monopolist positions is strength if. تو لاسٹ ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا یہاں پہ سپوز دیکھیں آپ کی کوانٹٹی ہے، یہاں پہ یہ آپ کی کاسٹ ہے اور پرائسز وغیرہ مونوپلی میں. یہ آپ کی اے آر کرو ہے یعنی ڈیمانڈ کرو ہے، اور یہ آپ کی ایم آر کرو ہے. تو جہاں پہ ایم آر 0 ہے تو وہاں پہ آپ کی الاسٹیسٹی 1 کے ایکول ہے. اس سے اوپر آپ کو پتا ہے کہ گریٹر دین 1 اور نیچے لیس دین 1. یہ اب سپوز مونوپلس کی ایم سی کرو ہے تو ایم آر از اکول ٹو ایم سی. تو یہ جہاں پہ الاسٹیسٹی ان کی گریٹر دین 1 ہے وہاں پر یہ اپنی پرائسز ڈیسائیڈ کریں گی. تو ان کی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ از ہائی. یہ بی کوشچن ہے، اس کا آنسر ہے. If the demand for a product is perfectly inelastic, burden of tax on that commodity will be borne on. اب ڈیمانڈ پرفیکٹلی انلاسٹک ہے تو الٹیمیٹلی ڈیمانڈ کنزیومر کرتے ہیں تو سارا ٹیکس بھی کنزیومر ہی پے کریں گے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور بہت دفعہ یہ آ چکا ہے. بیلنس آف ٹریڈ concept refers to the difference between. اب بیلنس آف ٹریڈ کیا ہوتا ہے؟ the stock of all economic activities with the rest of the world is called the balance of trade.
تو اس میں دو طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، ایک ہوتا ہے کیپٹل اکاؤنٹ، اور تیسرا بھی ایک مانیٹری اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے. یوزلی دو زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس میں دیکھیں ریسیپٹ فرام ایکسپورٹ اینڈ گڈس اینڈ نان فیکٹری سروسز اینڈ پیمنٹ آف امپورٹس. تو یہ سی آپشن موسٹ سوٹیبل آپشن اس میں ہے. یہ دیکھو بی آپشن میں پیمنٹس ٹو اینڈ ریسیپٹ یہ کرنٹ اکاؤنٹ کی ہے، تو سی میں یہ کرنٹ اور کیپٹل دونوں انکلوڈ ہو جاتے ہیں. An economy is started to be eating its capital stocks. یعنی اکانومی کس وقت اپنا جو کیپٹل اسٹاک ہے وہ کھانا شروع کر دیتی ہے. تو الٹیمیٹلی جب اکانومی میں کنزمپشن انکم سے زیادہ ہوگی تو وہ اپنا کیپٹل ہی ایٹ کرے گی. تو بی آپشن رائٹ ہے، کنزمپشن از گریٹر دین انکم. ڈیمانڈ پل انفلیشن ریفرز ٹو. ڈیمانڈ پل انفلیشن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ ڈیمانڈ کر چیزوں کی شروع کر دیں تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو انفلیشن ہو جاتی ہے اس کو ہم ڈیمانڈ پل انفلیشن بولتے ہیں. بی آپشن دیکھیں جی، ایگریگیٹ ڈیمانڈ از ہائر دین ایگریگیٹ سپلائی. اٹس رائٹ آپشن از بی. ان نیشنل انکم ڈسٹریبیوشن ڈبل کاؤنٹنگ، یہ بھی کافی امپورٹنٹ کوشچن ہے، پہلے بھی آ چکا ہے. occurs when the following get added together. ڈبل کاؤنٹنگ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جی این پی جی ڈی پی کو اکٹھا کرتے ہیں تو بعض چیزیں 2 دفعہ یا 3 دفعہ ریپیٹ ہو جاتی ہیں. تو اس میں دیکھیں الیکٹریسٹی اینڈ گیس آؤٹ پٹس فائنل کرتے ہیں، اس میں نہیں ڈبل کاؤنٹنگ ہے. کاسٹ آف آئرن اور اینڈ آئرن اسٹیل آؤٹ پٹ. آپ کو پتا ہے کہ جو آئرن ہے وہ اور سے مل کے بنتا ہے. اگر ہم جو باہر مٹی کے اندر سے نکالتے ہیں نا آئرن، تو وہ سب سے پہلے اور ہوتا ہے، تو اس کو صاف کرنے کے بعد پھر وہ آئرن بن جاتا ہے. تو اس میں بی ڈبل کاؤنٹنگ اس میں ہو سکتی ہے، باقی کسی میں بھی نہیں ہے. جی ڈی پی گروتھ ریٹ ان 1994 to 1995 انکریزڈ ان. تو اس میں بہت مائنر سے چینج ہوا تھا، تقریباً 1%. تو یہ آپ ڈیڈ ناٹ چینج کی آپشن سلیکٹ کر لیں. دا ڈوئل 12 ایم سی کیوز ہے. دا ڈوئل لیبر مارکیٹ تھیوری. اب ڈوئل مارکیٹ تھیوری میں 2 طرح کی مارکیٹس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پرائمری مارکیٹ اور دوسری ہوتی ہے سیکنڈری مارکیٹ. پرائمری مارکیٹ آپ کی ڈیولپ مارکیٹ ہوتی ہے، یعنی اس میں سارے جو پروفیشنل لوگ ورک کرتے ہیں، جبکہ سیکنڈری مارکیٹ میں آپ کی شارٹ ٹرم میں جو امپلائمنٹ یا انفارمل سیکٹر میں جاب کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں. تو جو آپ کی سیکنڈری مارکیٹ ہے اس میں کافی پوٹینشیل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا پرائمری مارکیٹ کی طرف موو کر جائیں. تو ڈی آپشن دیکھیں، فائنڈ ورکرز ان اے سیکنڈری لیبر مارکیٹ ہیو نیومرس اپرچونیٹیز فار ایڈوانسمنٹ. تو ڈی آپشن یہاں پہ رائٹ ہے. دا ریٹ آف اوپن ان امپلائمنٹ ان 1994 to 1995. کیوں یہ 1995 کا ہے تو اسی حوالے سے ہی جو ہے نا یہ کوشچن میں ڈیٹا ڈسکس کیا گیا. تو ڈڈ ناٹ ڈیکریز، کوئی ڈیکریز نہیں ہوا تھا. پرسنل انکم کمپرائزز دی فالوئنگ. تو پرسنل انکم میں کون کون سی چیز ہوتی ہیں؟ تو پرسنل انکم کا ایک فارمولا لکھ لیں. پرسنل انکم ہوتی ہے نیشنل انکم پلس انکم ریسیوڈ بٹ ناٹ ارنڈ. انکم ریسیوڈ ہم کرتے ہیں، ناٹ ارنڈ، کماتے نہیں ہیں بس ریسیو کرتے ہیں، مائنس انکم ارنڈ، انکم جو ہم کماتے ہیں، ناٹ ریسیوڈ، یعنی جو ہم کماتے ہیں وہ مائنس کر دیں
اور جو ہم ریسیو کرتے ہیں وہ پلس کر دیں تو یہ ہماری پرسنل انکم بن جاتی ہے. تو اس میں پہلے دیکھیں نیشنل انکم کن میں دونوں میں آ رہی ہے. تو یہ نیشنل انکم ایک تو بی میں آ رہی ہے اور ایک ڈی میں آ رہی ہے. تو اس کا مطلب باقی دو تو غلط ہو گیا. اب یہ دو رہ گئے انکم، نیشنل انکم اور نیشنل ڈی والا آپشن. اس میں دیکھیں نیشنل انکم سوشل انشورنس کنٹریبیوشن. اب سوشل انشورنس کنٹریبیوشن مائنس نیٹ انٹرسٹ پرسنل انٹرسٹ ٹرانسفر پیمنٹس. تو یہ مجھے زیادہ براڈر لگ رہا ہے بی کی نسبت سے. تو ڈی آپشن از رائٹ ہے. اکارڈنگ ٹو دا تھیوری آف انفلیشن اینڈ انکم پالیسی وڈ مسٹ لائکلی ٹو بی افیکٹو اگینسٹ وچ ٹائپ آف انفلیشن. تو یہ ایکسلریٹنگ انفلیشن کے لیے زیادہ جو ہے نا وہ سوٹیبل ہوتی ہے. تو بی آپشن از رائٹ ہے. اوکنز لا یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے. اوکنز نے ان امپلائمنٹ اور اکنامک گروتھ کے ریلیشن شپ کی اسٹڈی کی تھی. تو اوکنز کے مطابق اگر آپ 1% ان امپلائمنٹ کم کر لیتے ہیں تو آپ کی 3% جی ڈی پی انکریز ہو جائے گی. تو بعض جگہوں پہ یہ 3% لکھا ہے اور مینکیو نے اس کو 2% لکھا ہوا ہے. تو 2 اور 3 ان میں سے ایک آپشن آئے گی، جو بھی آئے گی آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے. تو اے آپشن از رائٹ ہے. اکارڈنگ ٹو ایڈوکیٹ اے فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ. فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے کہ جو امبیلنس اگر کریٹ ہو جائے تو اس کو خود بخود بائی دی یوز آف مانیٹری اور فسکل پالیسی ایڈجسٹ کر لیتا ہے. تو بی آپشن از رائٹ ہے. ایٹین ایم سی کیوز ہے. اف ٹیکس 5 لیبر آورس ٹو پروڈیوس a ton of steels in Japan and 3 لیبر آورس ان یونائٹڈ اسٹیٹ. تو اس کا ہم ٹیبل ڈرا کر لیتے ہیں. پہلے ہم اوپر جاپان لکھیں گے اور نیچے یو ایس اے لکھیں گے. تو اب یہ دو چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں، ایک جی اسٹیل ہے اور دوسری جی کار ہے. پہلے جی کیا ہے جی اف ٹیکس 5 hours ٹو پروڈیوس اے ٹن آف اسٹیل ان جاپان. جاپان 5 گھنٹے ایک اسٹیل کو بنانے میں لیتا ہے. اینڈ 3 لیبر آورز ان دی یونائٹڈ اسٹیٹ، اور وہی چیز یونائٹڈ اسٹیٹ 3 گھنٹوں میں بنا لیتا ہے. اٹ ریکوائرز 20 لیبرز آر ٹو پروڈیوس اے کار ان جاپان. جاپان 20 گھنٹوں میں کار پروڈیوس کرتا ہے، جبکہ وہی کار جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہے وہ 15 گھنٹوں میں یا 15 مزدوروں سے وہ جو ہے نا بنا لیتا ہے. تو کہتا ہے کہ ویئر انوالو ان ٹریڈ. تو دونوں کنٹریز جو ٹریڈ کریں گے تو وہ کیا ہوگی ان کی ٹریڈ. تو اب دیکھیں جو ملک جس چیز میں اسپیشلسٹ ہے تو وہ اس میں جو ہے نا ٹریڈ کر لے گا. تو یہ تو ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج کی تھیوری تھی. تو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک دونوں چیزوں میں ہی اسپیشلسٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کے درمیان ٹریڈ ہو سکتی ہے. ڈیوڈ ریکارڈو نے دی تھی. اس کیس میں دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ دونوں چیزیں اسٹیل اور کار زیادہ مقدار میں پروڈیوس کر رہا ہے. تو اس کیس میں ہم دیکھیں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ کار کیونکہ زیادہ پروڈیوس اس میں جو ہے نا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل کر لے گا، اور جاپان جو ہے وہ اسٹیل بنانے میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل کر لے گا. تو جاپان جو ہے وہ کاریں یو ایس اے سے امپورٹ کرے گا اور اسٹیل ان کو ایکسپورٹ کرے گا. تو اے آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. اب مونوپلسٹ آلویز آپریٹس ان. مونوپلسٹ کہاں ورک کرتے ہیں؟ ہمیشہ جہاں پہ الاسٹیسٹی ان کی گریٹر دین 1 ہو. تو الاسٹک پورشن آف ڈیمانڈ وہاں پہ مونوپلسٹ ہمیشہ ورک کرتے ہیں. یہ پچھلی ڈائیگرام میں نے پہلے ایم سی کیو میں بتایا بھی ہے آپ کو. If the quantity of apples sold at a certain fruit stand increase from 20 kg per day to 30 kg per day، یعنی ان کی کوانٹٹی دی ہوئی ہے تو 30 سے وہ کتنی ہو جاتی ہے، سوری
20 سے 30 ہو جاتی ہے، جبکہ the prices is lowered from 40 to 30، یعنی پرائسز ان کی 40 سے 30 ہو جاتی ہیں اور ان کی ڈیمانڈ 20 سے 30 ہو جاتی ہے. تو ان کی الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ سمپل فارمولا کیا ہے؟ چینج ان کیو اوور چینج ان پی ملٹیپلائی بائی پی اوور کیو. تو چینج ان کیو 10 ہے، دیکھیں 10 کا ڈفرینس ہے، ادھر بھی 10 کا ڈفرینس ہے، 10 اوور 10. تو ادھر آپ کر لیں کیو، پہلے پی ہے، پی 40 کر لیں اور کیو آپ کا 20 ہے. تو یا ان کے ایوریج آپ لے لیں تو یہ 2 کے نزدیک ہی آئے گا. تو موس جو 1.4 کے نزدیک آنسر آئے گا. اگر آپ وہ دونوں کو P1 پلس P2 کر لیں نا تو پھر یہ اتنا ہی آنسر اس کے نزدیک ہی آئے گا. تھینکس. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اور میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لیکچرز پیپرز کو ریوائز کروں گا.